جی اسلامی پروگرام ناظرین، پروگرام تجزیہ کے ساتھ پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں پاکستان میں ہونے والے ان تمام حالات و واقعات اور سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور بہت ساری ایسی وہ چیزیں ہیں جو کہ وقت اور حالات کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، جن میں بہت سی ایسی چیزیں جن پر ہم بات کریں گے، جیسے کہ ہم پیٹرول کے معاملے میں اور گندم کے معاملے میں روس سے جو ہے ہمیں پیٹرول اور گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں ہم، اور ایران نے ہمیں گیس کی فراہمی کا وہ دے دیا ہے، سگنل دے دیا ہے۔ اور کیا الیکشن اگلے سال ماہ مئی میں ہو پائیں گے؟ اس کے بعد عمران خان کا یو ٹرن اور پی ڈی ایم کو مذاکراتی جو دعوت ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک دم سے پھر وہ تمام پچھلے جو حالات عمران خان صاحب کے تھے ان کے مطابق انہوں نے پھر ایک بار ٹرن لے لیا، پھر عمران خان کے خلاف چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے آخر FIR درج کرانے میں ناکام کیوں رہے؟ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ اور کیا پنجاب اسمبلی اور KP اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، اور ہونے کے بعد کیا گورنر راج لگے گا؟ اب یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اس کے بعد ڈالر کی اڑان کو روکنے کے لیے جو ڈار صاحب ہیں وہ کس حد تک آگے جائیں گے، اور کیا ملک جو ہے وہ خدا نہ کرے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کا بحران اور چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، اور پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کو توشہ خانہ کے اندر اس کیس میں نااہل قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد PTI کی چیئرمین شپ کو ختم کرنے کے لیے بھی اب ان کی جانب وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا پولٹری کی صنعت، دیٹ از ویری امپورٹنٹ انڈسٹری، وہ تباہی کے جانب ہے۔ امپورٹ پابندی جو ہے وہ جان بچانے والی ادویات پر بھی لگ چکی ہے، اور اب ادویات مزید مہنگی ہونے جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں میرے پروگرام کا حصہ ہوں گی، ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے اندر پیٹرول جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سستا ہوا، اور چائنا نے بھی اس کی قیمتیں کم کر دی، لیکن پاکستان کے اندر اس کی قیمتیں کیوں کم نہ کی گئیں؟ ان کو وہاں پر سٹے کیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول نہ کرنا، کیا یہ PTI کی ایک پالیسی ہے جو ایک پالیسی بنا کر، یہ اس کا ذکر میں اپنے مہمان سے بھی کروں گا، کو بنا کر چودھری پرویز الہی صاحب کو دے دی گئی ہے کہ آپ جتنی بھی ہو سکے مہنگائی اس پنجاب میں کریں، ٹکا کے کریں، جس سے مرکزی حکومت بدنام ہو۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنے سے عوام تو بیچاری پستی چلی جا رہی ہے اور پستی چلی جائے گی۔ لیکن ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں بطور جرنلسٹ اپنے تجربے کی بنیاد پر، کہ اگر یہ عوام باہر آ گئی تو پھر نہ PDM رہے گی، نہ PTI رہے گی، نہ ہی کوئی مذہبی جماعت رہے گی، کیونکہ یہ عوام بڑی جذباتی عوام ہے۔ آپ ان کو اس لہج پر خدارہ نہ لائیں، اور ان آپس میں مل جل کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر فیصلہ کر لیں۔ اور اب تو جو سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے، فوج جو ہے ان کو بھی محسوس ہوا، اور انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ ادا کر لیا کہ وہ اب سیاسی دنیا میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے، جو کریں گے وہ سیاستدان خود کریں گے۔ اب سیاستدان یہ دیکھ لیں کہ آپ اس ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں یا اس ملک کی بہتری اور عوام کے لیے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ چودھری پرویز صاحب، آپ ضرور اچھے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ کے زیادہ منصوبے گجرات کی اور پھالیا اور منڈی بالدین کی جانب ہے، آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ کے کام بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کی توجہ مین عوام جو دیکھ رہی ہے وہ، اور جو ذکر ہوتا ہے باہر لوگوں میں اکثر تذکر و اذکار ہوتا ہے، وہ آپ کی مہنگائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی جانب آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ آپ اپنی من مرضی کے آفیسرز جو ہیں وہ آپ نے پولیس میں لگائے، ٹرانسفر اور پوسٹروں کا ایک بہت بڑا بھونچال آپ نے پیدا کیا، لیکن چلیں آپ نے یہ کر لیا۔ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اب کائنڈلی خدارہ اس پنجاب کو کنٹرول کرنے کے لیے، خاص طور پر پرائس کنٹرولنگ پر اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر مسلم لیگ کاف کی آپ کے پاس 16 سیٹیں ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اگلے الیکشن میں 50 سیٹوں تک جا سکتے ہیں۔ PTI کے بغیر بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن PTI کی جو حکومت ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسی سپورٹ بن گئی ہے کہ آپ اس کے علاوہ ادھر ادھر ہو نہیں سکتے۔ لیکن آنے والے حالات یقیناً کچھ نہ کچھ بتائیں گے، پتہ لگ جائے گا۔ اور دوسری جانب ہمیں جو خبر ہے، زرداری صاحب کی جو بات ہے وہ بڑے چودھری صاحب سے، جو شجاعت صاحب سے ہو چکی ہے، اور ان کی جانب سے بھی آپ کو کوئی انڈر گراؤنڈ پیغام مل چکا ہے۔ اور زرداری صاحب کا اپنا یہ کہنا ہے کہ
چودھری پرویز صاحب اچھے آدمی ہیں، بس ہماری آپس میں بات چیت نہیں ہے، باقی تمام معاملات درست ہیں. تو یہ بات کس طرف جا رہی ہے؟ تو یہ وہ اب کہنا یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں ان کی جانب اب ایک بال پھینکی گئی ہے کہ 6 یا 8 سیٹیں پنجاب اسمبلی میں سے پی ٹی آئی کی توڑ کر پی ایم ایل این کی جانب جائیں گی. جب وہ سیٹیں وہاں پر جائیں گی تو یقیناً آپ کی پی ٹی آئی کی سیٹیں کم ہو جائیں گی اور پھر آپ کو وزیر اعلیٰ شپ جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بہتر فیصلہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گیدڑ ببکیاں جو ہے کہ مارچ میں الیکشن کرا دیا جائے، وہ ایک ایسے بچے کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی بچے کا کھلانا کوئی چھین لے تو وہ رو رو کر پیر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کہتا ہے یہ کھلونا مجھے دے دو، یا یہ چیز میں نے خریدنی ہے، اپنے والدین کو جو ہے وہ ضد کرتا ہے. تو بھائی اب وہ ضد جن کے ساتھ آپ کرتے تھے وہ چلے گئے، انہوں نے آپ کو 4 سال دیکھا، آپ نے 4 سالوں کے اندر اس ملک کے ساتھ کیا کیا. آپ کی اگر میں بات کروں کہ اگر آپ پرویز میاں نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ چور تھے اور ان کو آپ نے یقیناً پکڑا اور بہت سارے ان کے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا پی ایم ایل این کے، اور اس میں گرفتاریوں کے دوران ان کو جیلوں کی اور نیب کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی. لیکن اس کے اندر اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی ذمہ دار کون ہے، میاں نواز صاحب کو باہر بھجوانے کی ذمہ داری جو ہے وہ جو میرے باخبر ذرائع ان کے مطابق اس کے ذمہ دار یاسمین راشد، عثمان بزدار اور ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں. اور اس میں کچھ تھوڑا سا کردار گورنر پنجاب سابق گورنر پنجاب چوہدری سرور صاحب کا بھی ہے. انہوں نے عمران خان کے مائنڈ کو میک اپ کیا اور نواز شریف کو باہر نکال دیا. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب آپ اتنے سمجھدار اور اتنے اچھے لیڈر اپنے آپ کو منوا رہے تھے تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ نواز شریف کو باہر جانے دیتے، یا دوسرے جو لوگ تھے آپ کے نیب کے جو تھے جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب، وہ بھی پوری کوششیں کرتے رہے، آپ کے لوگ کوششیں کرتے رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ درمیان میں گیپ کہاں تھا. آپ نے ان 4 سالوں کے اندر اس غریب عوام کو اور اس غریب ملک کو کیا دیا؟ اب آپ اپنا فیصلہ خود کریں، اور آنے والے دنوں میں اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ووٹس جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب سے آپ کو گولی لگی ہے لوگوں کے اندر ایک خوف ہراس پیدا ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کے خلاف ایف آئی آر کا درج نہ ہونا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں. توشہ خانہ کیس کے اندر آپ کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور اب آپ سے پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ جو ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اور ایک اور اعلیٰ جو عہدیدار ہیں پی ڈی ایم کے، ان کا کہنا ہے کہ ایز پاسبل کہ الیکشن سے قبل عمران خان صاحب سمیت کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ کیسز کے معاملے کے اندر جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں. اب ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ کیا آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ بنتا ہے. آپ اپوزیشن میں رہ کر بھی آپ اگر صرف مہنگائی پر کنٹرول کریں اور عوام کی بہتری کے لیے اپنے وزرائے اعلیٰ کو انسٹرکشن پاس کریں کہ آپ کام کریں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا، بلکہ گیا ہوا ووٹ بینک بھی واپس آ جائے گا. آپ دیکھیں اس وقت آٹے کی لائنیں لگی پڑی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ آٹے کی جو ذمہ داری ہے وہ مرکز کی ہے، اور اگر آپ آٹے کو چھوڑ دیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں اس ملک کے اندر پیاز 200 روپے اور ٹماٹر 200 روپے بک رہا ہے. اور جو ابھی ریسنٹلی ایک نیا پرابلم جو آ رہا ہے پولٹری فارمرز کے اوپر، وہ بھی ایک بہت بڑا بھونچال ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. تو لیکن یہ تمام پارٹیاں بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ ملک نہ رہا تو آپ بھی نہیں رہیں گے. آپ کہیں باہر نہیں بھاگ سکیں گے، آپ کو کوئی باہر نہیں بھاگنے دے گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ عوام آپ کی ٹکا بوٹی کر دے گی اگر آپ نے عوام کی بہتری کے لیے کام نہ کیا. وہ الیکشن میں کرے یا الیکشن سے پہلے کرے. اس میں یہ پیغام پی ڈی ایم کے لیے بھی ہے اور یہ پیغام آپ کی پارٹی کے لیے بھی ہے اور دیگر مذہبی جماعتوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے. یہ تمام پارٹیوں کے لیے ایک میسج ہے کہ کائنڈلی آپ عوام کا امتحان مت لیں. آپ نے بہت امتحان لے لیا، بہت آپ لوگوں نے مل جل کر عوام کو لوٹ لیا، عوام کی کھال نوچ لی. تو اب آپ بہتر ہے کہ ابھی بھی آپ تمام کے تمام لوگ راہ راست پر آئیں اور اس ملک، پیارے اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں شارٹ بریک کی جانب. پروگرام دیکھتے رہیے گا. تجزیہ آپ پروگرام دیکھنے کے بعد ہمارے پروگرام کو ضرور آپ لائک کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں شارٹ بریک کی جانب.
جی ناظرین، ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں پروگرام تجزیہ کے ساتھ اظہر کاظمی. ہمارے ساتھ اس وقت مہمان موجود ہیں جاوید فاروقی صاحب، جن کا تعلق میڈیا کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن ہے اور بڑے پرانے جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں، اور خاص طور پر پولیٹیکل معاملات کے اوپر ان کی بڑی نگاہ ہے. جی السلام علیکم فاروقی صاحب. فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب میں جو عدم تحریک کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور ایک بڑی اس قسم کی ایک تیز ہوا چلی ہے، اس سے عوام کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی، پنجاب کے عوام کے اندر جو ہے وہ ایک لہر دوڑ گئی ہے کہ کیا پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر 4 سال سے جو کچھ ہوتا رہا اور اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا، اب یہ پھر ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے، تو کسی جگہ کوئی چیز ٹھہرتی نظر نہیں آ رہی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے درست کہا ہے قاضی صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ خاصی غیر یقینی بنی ہوئی ہے، اور سیاسی صورتحال پنجاب میں خاص طور پر پچھلے 8-10 ماہ سے اسی قسم کے حالات چل رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی پنجاب کے عوام کو فیس نہیں کرنے پڑے تھے. ان حالات میں اس وقت جو پنجاب کے اندر جو حکومت، مقروض حکومت ہے تحریک انصاف کی اور مسلم لیگ کاف کی، یہ بظاہر تو اس میں غالب اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کہ اس میں چیف منسٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے بلکہ وہ کاف لیگ کے چودھری پرویز لائی ہے. تو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہے، ان کا سب سے بڑا جو سیاست کا جو ان کی محور ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکومت سے جلد انتخابات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہ انتخابات کی ڈیمانڈ کیسے ان کی پوری ہوگی، اس کے لیے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس کے لیے انہیں ایک کارڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں یہ صوبائی اسمبلیاں کو جو ان کے پاس ہیں جہاں پر ان کی حکومتیں ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا، اگر یہ 2 اسمبلیاں وہ تحلیل کر دیں تو اس کے بعد ایک ایسا کرائسس پیدا ہو جائے گا کہ حکومت کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ ایک ان کی اپروچ ہے، ان کی حکمت عملی ہے، ان کی جو سیاسی چال جسے کہہ دیں. اس پہ پنجاب کے اندر سب سے پہلے سوال پیدا ہوا ہے یہاں پر ایک ان کے اس اناؤنسمنٹ کو سب سے پہلی جو مزاحمت کہہ لیں کہ جو سامنے میں پیش ہے وہ اپنی ہی حکومت کے چیف منسٹر کی طرف سے ہے. جو پنجاب کے چیف منسٹر چودھری پرویز الہی ہیں وہ کسی صورت اس بات پر راضی نہیں ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر لی جائے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، عمران خان سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دینا جو ہے وہ آپ ایک کرائسس تو کریٹ کر دیں گے، لیکن اس میں الٹیمیٹلی دیکھا تو یہ ہے کہ اس میں سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا فائدے کی بجائے. تو یہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف نہ جائیں اور ان اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنے دیں. اس کے حوالے سے وہ ان کے پاس مختلف جواز ہیں اور بڑے باوزن ہیں ان کے جو جواز جو وہ عمران خان کو پیش کر رہے ہیں. اچھا فاروقی صاحب، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 4 سال کی ناکام حکومت، ناکام پالیسین، ناکام فورن پالیسی اور عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی، مہنگائی کا بہت بڑا طوفان، اور اب میں یہ کیا کہوں کہ بزدار صاحب ایک نالائق وزیر اعلیٰ رہے، اور یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے حکمران یا پی ٹی آئی کے چند لوگوں کا ٹولہ جو ہے وہ کس منہ سے اور کس حساب کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کو بدماشی کے ساتھ مارچ میں یا اس سے پہلے کروانا چاہتے ہیں، جن میں شیخ رشید صاحب، شاہ احمد قریشی صاحب اور دوسرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو اس طرف گڑھے کی طرف دھکیل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو ان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا، اس کی ایف آئی آر تو یہ کٹوا نہیں سکے. تو یہ کس جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اور نمبر 2، کیا عوام کا جو ایک بہت بڑا جنبیلا تھا وہ عمران خان کے زخمی ہونے کے بعد اس کے اندر کچھ کمی بھی آئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں عمران خان جو ہے ان کا تمام پر دارومدار جو ہے وہ جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنی پالیٹکس میں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاپولیرٹی کے اس معراج پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر کسی اور
پولیٹیکل لیڈر جو ہے اسے وہ پاپولیرٹی حاصل نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ اور ان کی جماعت اس وقت ملک کی مقبول ترین پارٹی ہے. وہ جب کال دیتے ہیں تو جلسہ ہو جاتا ہے, جب کال دیتے ہیں ریلی ہو جاتی ہے, لانگ مارچ ہو جاتا ہے, الیکشن وہ لڑتے ہیں تو الیکشن جیت جاتے ہیں. تو وہ اپنے مقبولیت کے تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ کر چکے ہیں, تو اس میں وہ اپنے آپ کو 100/100 نمبر دیتے ہیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو جائے تو وہ اسٹریٹ اوے سویپ کر دیں گے یہ الیکشن, اور باقی تمام جماعتوں کو کوئی اس جگہ کو ٹھکانا نہیں ملے گا. یہ ان کی ایک اپروچ ہے. اسی اپروچ کو لے کر وہ حکومت سے انتخابات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو ان کا بہرحال یہ ان کا اپنا اندازہ ہے کہ تمام 4 سال کی خراب کارکردگی کے باوجود اگرچہ کچھ بھی اس میں اس ملک کے عوام کے لیے اس حکومت میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ساری بیڈ گورننس جو ہے, بری کارکردگی, وہ ساری عوام کے ذہن میں نہیں ہے. عوام وہ بھول چکے ہیں, اور اس وقت عوام جو ہے وہ ان کی آنکھ کا تارا بن چکے ہیں. اور جو انہوں نے ایک مظلومیت کا ایک جو پچھلے دنوں جتنا بھی کیا ہے, پرچار کیا ہے کہ انہیں نکالا گیا ہے, ان کے خلاف سازش ہوئی ہے, تو ان کا یہ خیال ہے کہ عوام نے ان کے اس نیریٹو کو بائی کر لیا ہے, اور اس کا بدلہ لینے کے لیے عوام الیکشن میں ان کے حق میں دھڑا دھڑ ووٹ ڈالیں گے اور انہیں راج سنگھاسن پر بٹھا دیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان نے ابھی ریسنٹلی جو اعلان کیا ہے کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم, اب یہ اسلام آباد کی چڑھائی کے بعد ابھی ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے؟ مختصر جواب دیجیے گا. معاملہ پھر وہی ہے کہ وہ یہ جو ریلیوں کا جو سلسلہ ہے, یہ اب انفیکٹ وہ لانگ مارچ کے بعد وہ درمیان میں ایک بریک آ گیا ہے, تو وہ لوگوں کے اندر مومنٹم برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اپنا سیاسی مومنٹم جو ہے, تو وہ اس کے لیے انہوں نے یہ ریلیاں اناؤنس کی ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر رہا جائے, لوگوں کے ساتھ رابطہ جو ہے اسے بریک نہ دیا جائے. یہ بنیادی مقصد ہے اس کا. اچھا فاروق صاحب, دوسرا یہ بتائیے گا, بڑی اہم بات آپ سے میں کرنے لگا ہوں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ اچھے منصوبوں پر کام کیے. اب بھی انہوں نے بہت سے ایسے اچھے منصوبے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں, اور وہ بھی امید ہے کہ بہت جلد وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائیں گے. لیکن ایک طرف چودھری پرویز الہی صاحب کی توجہ نہیں ہے, وہ ہے ذخیرہ اندوزی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے جو لوگ ہیں ان کو وہ قطعی طور پر ان پر ہاتھ نہیں ڈال پا رہے. یا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشن ان کو دی گئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کھلا چھوڑنا ہے اور خوب دل بھر کے ان کو مہنگائی کر لینے دو, چور بازاری کر لینے دو. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں یوٹیلٹی سٹور پر آٹے کا بحران ہے, اور چینی جو ہے وہ دوبارہ پھر چلی گئی ہے اوپر, 90 روپے 100 روپے قریب بک رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو مرکزی حکومت ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک نئی سازش کی گئی ہے, یا پرویز الہی صاحب یہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ پنجاب کا ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس کو حل نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے ان کو مستقبل میں آنے والے الیکشن میں بہت اچھے ووٹ مل سکتے ہیں اگر وہ اس چیز پر کامیاب ہو جائیں؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ورکنگ نظر نہیں آ رہی. تمام پر ان کی جو توجہ ہے وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے ہے, اسے پرولونگ کرنے کے لیے ہے, جسے خود ان کے ہی الائی جو عمران خان ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. تو ایک غیر یقینی صورتحال ہے جس سے براہ راست پنجاب کے عوام جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر تو مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی جو ہے اس سے نمٹنا صوبائی حکومت کا معاملہ ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے یہ ساری کی ساری فیڈرل گورنمنٹ کے نون لیگ کے پی ڈی ایم کے کھاتے میں جا رہی ہے. ان کا تمام کا جو فوکس ہے اس وقت جو پنجاب کا 500-600 ارب روپے کا جو بجٹ ہے, ترقیاتی بجٹ, اس کی یوٹیلائزیشن کی طرف ہے. وہ دھڑا دھڑا آپ دیکھیں کہ جو اسکیمیں ہیں وہ ان کی مزدوری کی طرف جا رہے ہیں. وہ گجرات کو ڈویژن بنانا ہے تو اس علاقے کے لیے ترقیاتی اسکیمیں اور ان کے فنڈز کا اجرا, ان کاموں میں سب سے زیادہ جو ہے تیزی وہ ان کاموں میں ہے. اس کے علاوہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقیاتی فنڈز اور ترقیاتی اسکیمیں کمپلیٹ کر کے وہ عوام سے جا کے پھر ووٹ لیں گے. مہنگائی کی گالی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کو, پی ڈی ایم کو, زرداری کو ہی پڑنی ہے, انہیں مہنگائی کا امپیکٹ ان پہ نہیں آنا. فاروقی صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ طارق بشیر چیمہ کے حوالے سے ایک میٹنگ میں انہوں نے تاجروں کو پر ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی, اور سویا بین کے جو
کروڑوں روپے کا جو ہے وہ کنٹینرز وہاں پر رکے ہوئے ہیں اور تاجر چلا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دے رہی. مرغی اور انڈا جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ جائے گا. 50 کروڑ سے زیادہ کی جو ڈیوٹی ہے وہ جرمانہ جو ہے وہ تاجر برادری جو ہے وہ ان کھڑے ہوئے کنٹینرز کا اب تک ان کا بن چکا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا طارق بشیر چیمہ جو ہیں ان کی یہ پالیسی گڈ ہے؟ کیا جب انہوں نے ایک الزام لگایا ان کے اوپر کہ یہ سویابین جو ہے یہ ایکسپائرڈ ہے اور اس سے کینسر کی بیماری پھیل سکتی ہے، انہوں نے عدالت کے ساتھ رجوع کیا اور پھر اس کے بعد ایک بورڈ یا ڈاکٹرز کا جو بھی وہ بنایا گیا انہوں نے اس کی کلیئرنس کی رپورٹ بھی دے دی. اس کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ معاملہ وہیں کا وہیں اڑا ہوا ہے کہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو بطور وزیر خوراک ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، اس میں دیکھیں یہ چیزیں جو ہے جو آپ نے نشانی کی ہے یہ براہ راست کا جو اثر ہے یہ عوام کے اوپر آتا ہے. اگر آپ جو انڈسٹری کو اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو آپ کی مصنوعات جو ہے ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھ جائے گی. اگر ہم پولٹری کی بات کر لیں تو وہ دیکھیں اس کے اندر جتنا بھی سویابین وغیرہ ہے اس کی امپورٹ میں مشکل آ رہی ہے، وہ مہنگی ہو گئی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگی ہو گئی ہے. یہ سارا ان چیزوں کے اوپر میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی جو اینڈ یوزر ہے وہ تو عوام ہے. تو سارا مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ عوام پر پڑتا ہے. تو حکومت کو تو یہ چاہیے کہ اس وقت عوام کے ریلیف کے لیے سوچے زیادہ سے زیادہ، اور اگر انہوں نے آئندہ الیکشن میں کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے. ادروائز یہ حالات رہے اور پالیسیز اس طرح کی رہیں اور آپ نے پبلک کو عوام کو ریلیف نہ دیا تو اگلے الیکشن میں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ فلوس اڑ جائے گا. فاروقی صاحب آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا کہ کیا میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں بطور وزیر اعظم کیا جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں اور جتنے بھی پروجیکٹ جو ہیں ان کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں وہ کس حد تک آپ کو کامیاب نظر آ رہے ہیں؟ ذرا مختصر جواب دیجیے گا. دیکھیے قاضی صاحب وہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور حکومت آئی ہے آخری 10 ماہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہیں سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. یہ صورتحال حکومت کی، وسائل کم ہے اور مسائل زیادہ ہیں. تو ایک کوشش ہے، ایفرٹ ہے. ایک مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو خود اکانومی کا ہے کہ اس کو ڈیفالٹ سے بچایا جا سکے. اس وقت سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ تمام جو معاشی ماہرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اگر خدا نہ خاصہ اس طرف اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یہ لفظ ہی سنا ہے لوگوں نے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اس کا میرا خیال اندازہ نہیں ہے ابھی پاکستان کے عوام کو. تو اس میں میرا خیال ہے مجموعی طور پر پوری قوم کو ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بے شمار ایسے کام ہیں جس میں آپ اپنے اخراجات کے اندر اقتدار لے کر آئیں. اپنی انرجی کا جو ہے استعمال، پیٹرول کا، گیس کا، اسے ہمیں استعمال پہ لانا ہوگا کیونکہ سب کچھ انرجی کے جتنے بھی ریسورسز ہیں یہ سارے ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. تو امپورٹ بل جب تک نیچے نہیں آتا اس وقت تک معیشت نہیں بحال ہوتی. جب تک معیشت بحال نہیں ہوتی اس وقت تک شہباز شریف کے مسئلے بھی حل نہیں ہوتے. یہی اس کا خلاصہ ہے. جاوید فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے بھی دیکھا کہ معروف تجزیہ نگار اور جرنلسٹ جاوید فاروقی صاحب ابھی جس طرح سے موجودہ حکومت اور پنجاب کی حکومت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یقیناً ان کا کہنا جو تھا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں. تو اب ان تمام چیزوں کو کس نے دیکھنا ہے؟ اب چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب، اس کے ساتھ چلتے ہیں شارٹ بریک کی جانب. پروگرام دیکھتے رہیے گا تجزیہ. شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. میرے ساتھ عبداللہ ملک صاحب ہیں، معروف ایڈوکیٹ ہیں اور معاشی تجزیہ نگار کے حوالے سے اگر میں بات زیادہ کروں تو اس میں ان کا کوئی جو ہے وہ جوڑ نہیں ہے، اور ان کے بہت سارے جو ایسے بیانات ہوتے ہیں جو یہ وقت سے پہلے دیتے ہیں اور ان کے اندر حقیقت موجود ہوتی ہے. عبداللہ ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب، اس وقت یہ دیکھیے گا، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو اوور آل حالات چل رہے ہیں، باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ بھی اس میں آ گئی اور پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، عمران خان بھی زخمی ہوئے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور ساتھ اس کے مہنگائی جو ہے اس کا گراف وقت کے ساتھ ساتھ بہت اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب آ گئے اور یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں
ڈالر جو ہے اس کو نیچے سے نیچے لانے کی کوشش کروں گا، وہ ان تمام چیزوں کے اندر اب تک ناکام ہو چکے۔ تو عبداللہ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان جو ہے اس کو مزید اور کتنے پاکستانی عوام کو ٹف حالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس وقت دو پارٹیاں جو ہیں وہ پی ڈی ایم اور عمران خان کے درمیان ایک شدت کی جنگ موجود ہے، اور کوئی بھی پاکستان یا پاکستانی عوام کے حوالے سے نہیں سوچ رہا، ہر شخص کرسی کے پیچھے جو ہے وہ بھاگا پھر رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کی خبریں جو ہے وہ قریب آ رہی ہیں۔ اب عمران خان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ان کو بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ کہا یہ جاتا تھا کہ رشیا سے ان کی تیل کی ڈیل اور گندم کی ڈیل وہ نہیں ہو پائی، وہ بھی میچور ہو گئی۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اب مستقبل کیا ہے؟ کیا پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے؟ گورنر راج آنے والا ہے؟ ایک اینالسٹ ہونے کے ناطے آپ ان تمام چیزوں کا کیا دائرہ کار کریں گے؟ ذرا مختصر جواب دیجیے گا، آپ سے سوال زیادہ ہیں۔ سوال تو بہت سارے کر دیے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے اپریل 2022 میں جو رجیم چینج ہوا ہے وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی جو قوم ہے اس نے نہ تو رجیم کو قبول کیا ہے اور نہ ہی جو موجودہ رجیم ہے یہ ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے میں کوئی خاطر خواہ اضافہ کر سکے ہیں۔ دیکھیے جب بھی کوئی مصنوعی طریقے سے آپ قیادت آگے لاتے ہیں تو اس کا نقصان بالآخر ملک ہی ہوتا ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے۔ اب جو یہ پاور پولیٹکس ہو رہی ہے، ہر پارٹی اقتدار میں بائی حکم بائی کروک رہنا چاہتی ہے، اور جب پاور پولیٹکس ہوتی ہے تو اس کی کوئی مورالٹیز نہیں ہوتی، کوئی عوام کی سیاست نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہر شخص اپنے آپ کو پاور میں رکھنا چاہتا ہے، پاور گین کرنا چاہتا ہے، کسی عہدے پہ رہنا چاہتا ہے، پرائم منسٹر ہو، وزیر اعلیٰ ہو یا وزراء ہو۔ اس ملک میں اس وقت یہی صورتحال ہو رہی ہے۔ جناب باجوہ کا جانا تو ایک روٹین میٹر تھا، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ہے کہ اس دور میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہوئی ہیں۔ پہلی تو جو ہمارا عسکری ادارہ ہے ٹوٹیلٹی میں وہ پولیٹیسائز ہوا ہے، نہ صرف پولیٹیسائز ہوا ہے بلکہ ادارے کے اندر بھی بہت ساری آوازیں اٹھی کہ ہمارا ادارہ ڈیمیج ہو رہا ہے، لہذا ادارے کو سیاست سے باہر رکھا جائے۔ اور ماضی میں بھی اس قسم کی کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ جب بھی ادارے اپنے آئینی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو اس کا نقصان ملک ہی ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں ملک کے جو سیاسی حالات ہیں، ملک کے جو معاشی حالات ہیں، ملک کی جو فورن پالیسی ہے، ملک کے جو ذخائر ہیں وہ انتہائی نچلی سطح پر جا رہے ہیں، اور لوگ مہنگائی کے ہاتھوں شدید تنگ ہے۔ لیکن چونکہ آئینی حکومت نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، تو لہذا ان چیزوں کو کیٹر نہیں کرتا، اور طاقت کے زور پر ہم چیزوں کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا، آپ خود چونکہ میڈیا سے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میڈیا کو کس انداز میں دبایا جا رہا ہے، اور ایک دو دوستوں کی تو جان بھی لے گئی۔ تو یہ جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے سارے اثرات ملک کی اکانومی پر بھی پڑ رہے ہیں، ملک کی معیشت بھی پڑ رہے ہیں، ملک کی سیاست بھی پڑ رہے ہیں، اور وہ جو یوتھ ہے جو پہلے ہی بے راروی کا شکار ہے، جس کے پاس جابز نہیں ہیں، انسیکیورٹی ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب صحیح کہہ رہے ہیں، جب اس قسم کے حالات ہو جائیں گے، آپ کے فارن ریزرو نہیں رہیں گے، لوگ آپ کی ایل سی نہیں کھلیں گی، لوگ آپ کو لون نہیں دیں گے، تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ مثلا ایک ہی رجیم کے دو وزیر خزانہ جو مفتہ تھے، جو ابھی اسحاق ڈار ہیں، وہ دونوں آپس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑائی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ریئلسٹیکلی یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اسحاق ڈار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو اپنی ہی حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک صوبائی اسمبلی کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی آئینی طور پر تو ٹنور باقی ہے، لیکن ملک اس وقت مقوس صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ صاحب میرا ایک سوال، عبداللہ صاحب ایک سوال لیجیے گا، ایک امپورٹنٹ سوال لیجیے گا، مجھے ایک بات بتائیں، کیا ان حکمرانوں کے دماغ جو ہیں وہ ان کے دماغ خراب ہی، میں کہوں گا کہ ان کے دماغ خراب ہیں، یہ اقتدار کے معاملے میں اتنے اندھے ہوئے ہیں تمام پارٹیاں؟ یار آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن کے لیے تو کروڑوں روپیہ الیکشن کمیشن مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کے پی اسمبلی بھی اگر ٹوٹتی ہے، پنجاب اسمبلی بھی ٹوٹتی ہے، یا نیا الیکشن جو ہے وہ اگلے سال آتا ہے، تو وہ تو چلیں روٹین میں آ گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ عوام اس وقت کیا ہم اس چیز کے اہل ہیں کہ ہم یہ اربوں خربوں روپیہ جو ہے ان کی لڑائیوں کے اندر لگا کے اور دوبارہ سے الیکشن کرا کے پھر دوبارہ سے یہی چہرے ہمارے سامنے آ جائے لوٹنے اور چوریاں کرنے والے؟ آپ مجھے بتائیں ان میں کون سا سیاستدان آپ کو پاک نظر آ رہا ہے؟
ہر ایک سیاستدان جو ہے اس کے اوپر داغ لگا ہوا ہے. کیا عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ بزدار نے نوٹ نہیں کمایا؟ کیا اس کے علاوہ اور دوسرے لوگ جو کچھ بھی جو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے، اور جو یہ پاکستان کی تاریخ ہے یہ واحد رجیم ہے جس میں جنرل باجوہ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام چھوٹیوں بڑیوں، نیشنلسٹوں، ریجنلوں، سب کو وہ جو لوگ پاکستان کے ایجنڈے کے خلاف ہیں ان کو بھی اقتدار میں لائے ہیں. لوگ بزدہ کر رہے ہیں پہلی دفعہ، اور وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک کمیٹڈ، ایک کنفائن، ایک کنوکشن کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی ریلیف مل رہا ہے. مطلب میاں نواز شریف صاحب جیل سے باہر چلے گئے، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ. سر ان کو باہر کس نے بھیجا؟ اس کے بعد لوگوں کے، سر اس کو باہر کس نے بھیجا؟ اس کو باہر بھیجنے میں آپ کی جو منسٹر ہیلتھ خاتون، بات تو کرنے دیں. دیکھیے 10,000 یافتہ لوگوں کے کیس میچور ہوئے، مطلب میرے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپے نکلا ہے، بھائی کہاں سے آئے؟ تو وہ میچور کیسز لوگ ریلیف لے گئے. اور یہ جو رجیم آیا تھا یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آیا تھا. اور یہ جب 2018 میں یہ جو نیا اپنا ایک نیریٹو جنریٹ ہوا تھا کہ یہ 3 خاندان نہیں ہوں گے، اور عمران خان صاحب کو یہی کہا گیا تھا کہ ان کا ایلیمینیشن کرنی ہے، یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے. اور بدقسمتی سے وہی خاندان، بلکہ ان کے پہلے بھی جو کیسز تھے وہ بھی معاف کر دیے گئے. لیکن نا یہ ملک کے ساتھ ایک رونا مذاق ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے. ان کا کوئی ملک کی مورالٹی کے ساتھ، ملک کے وقار کے ساتھ، ملک کی سالمیت کے ساتھ کوئی دور دور تک وہ چیز ہے ہی نہیں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہی. دیکھیں عبداللہ صاحب، آپ نے 3 خاندانوں کا ذکر تو کر دیا، 3 خاندانوں کا ذکر تو کر دیا، لیکن آپ مجھے بتائیے گا کیا پی ٹی آئی کے اندر جو یہ لوگ موجود ہیں اس وقت، ایم ایل اے، ایم پی اے، یہ ادھر سے ادھر بھاگنے والے لوٹے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے کرپشن عمران خان کی حکومت میں نہیں کی؟ قاضی صاحب بات یہ ہے کہ یہ فرشتے تو نہیں آئیں گے، اب لوگوں کو شعور چاہیے نا. اب میرے خیال ہے پہلی دفعہ پاکستان کی عوام جو عمران خان سے اتنا شعور تو دی ہے. اب دیکھیں اس وقت وہ ماننے یا نہ ماننے، کوئی کہے یا نہ کہے، وہ پاکستان کا مقبول ترین نہ صرف لیڈر ہے بلکہ پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد ہوپ ہے. لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ بھی جو لوگ ہوں گے وہ کہ پوتر نہیں ہے، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ ان میں بھی کرپٹ لوگ ہوں گے. اور یہ سسٹم ہے، دیکھا نا، جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، یہ 5 سال اسمبلی مدت پوری کرتی تو بہت سارے لوگ بہتر آ جاتے. اب میرا خیال ہے کہ لوگوں میں کافی حد تک شعور آ گیا ہے، اس لیے الیکشن کا جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اچھی چیز ہے. ایک جو ملک جو ہے نا، سر اس تمام ان چیزوں کا ذمہ دار جو ہے وہ ہماری عوام ہے. ایک نان اور حلوے کے پیچھے بھاگنے والی عوام کا یہی حال ہوتا ہے. آپ ان کو دیکھیں کہ میرا خیال ہے پورے عوام کو اظہر صاحب اب نہیں کہہ سکتے. 2% لوگ ہیں، 2% جن کا خمیانہ پوری قوم بھگتی ہے. 98% لوگوں کا تو دیکھے سوائے ووٹ کے دینے کے بیچاروں کا حکومت کے عمل ہی نہیں، کوئی ان کا رول ہی نہیں ہے. کہاں سے رول ہے یار ایک عام آدمی کا؟ مطلب جو بندہ دیہڑی ریڑھی لگاتا ہے، چھوٹا کام کرتا ہے، وہ کم از کم آپ کے ملک کے 70% لوگ ہیں. ان بیچاروں کا تو ویسے ہی جو کما کے لا رہے ہوتے ہیں رات کو ناکے پہ لٹ جاتے ہیں، ان کی تو صحیح کوئی نہیں ہے. ان کی تو بےعزتی نیلام ہو جاتی ہیں، لوگ ان کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جس میں کنوکشن ریشو 2% ہے. اس کو ان لوگوں کو تو 2% وہ لوگ ہیں جو 75 سالوں سے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، وہ جرنیل ہوں، جج ہوں، وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ جاگیردار ہوں. بھائی ان لوگوں کا ملک ہے اشرفیہ کا. میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پڑھے لکھے مثلا مجھے بتائیں، کبھی چینلوں پہ آپ کبھی وائس چانسلر بیٹھا ہو، کبھی کوئی فلانتھراپسٹ بیٹھا ہو، کبھی شاعر بیٹھا ہو، ادیب بیٹھا ہو، فلم میکر بیٹھا ہو. بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کی ریسپی ہوتے ہیں، جو معاشرہ بناتے ہیں. جب آپ کا ہے ہی نہیں، تعلیم ہے آپ خرید رہے ہیں، ہیلتھ خرید رہے ہیں، تو ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں. تو یہ وہ لوگ جو ملک کے بیڑا غرق کرنے والے ہیں، اکانومی تباہ کرنے والے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے حقیقی معنوں میں اور تو نہیں. اب یہ تو یہ چاہتے ہیں جی میرا آدمی چیف ہوگا، تیرا ہوگا. تو ایک ادارہ ہے، ان کا ایک ڈیکورم ہے، اس پہ رہنے دیں. وہ کہتے ہیں ہم نے سیاست نہیں کرنی، آپ ایک کہتے ہیں نہیں جناب سانو ذرا باہر کٹو، سانو جاؤ. یہ جمہوریت نہیں ہے سر، یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. عبداللہ صاحب اس کے ساتھ تھوڑا سا میں کوشچن چینج کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ ابھی وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ان کو پنجاب کے اندر نہ تو کوئی ذخیرہ اندوز نظر آ رہا ہے، نہ ان کی کوئی پرائس کنٹرولنگ کمیٹی موجود ہے. انہوں نے لوگوں کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے آپ جتنے کی چیز مرضی بیچ لیں، جس کو مرضی لوٹ لیں.
جتنی سیاسی پوسٹیں اور تبدیلیاں ان کے دور میں کی گئی ہیں کسی کے دور میں نہیں کی گئی. انہوں نے آتے پولیس ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگوں کو کوئی کہاں سے اٹھا کر رکھا گیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں صرف ایک CCP پی او کے اوپر جو ہے وہ عدالت تک وہ چلے گئے, اب دوبارہ پھر ان کو لایا گیا. میں آپ کو سوال سمجھیے, دیکھیے جب رول آف لا نہ ہونا, جب مفاد عامہ کے کام نہ ہو رہے ہوں, جب پوسٹیں بک رہی ہوں, تو آپ ایک آدمی کو پیسے لے کر پوسٹنگ کرتے ہیں تو کیا اس سے آپ کہیں گے جا کے میرٹ کے اوپر چیزیں کرو, آپ کہیں کہ جا کے ذخیرہ اندوزوں کو پکڑو, آپ کہیں کہ جا کے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنا کے پرائز ان کو اس سطح پر لائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ یہ وہاں ہوتا ہے جب ویلفیئر کی اسٹیٹ ہو, جہاں عوامی سر یہ کب بنے گی ویلفیئر اسٹیٹ؟ ہے ہی نہیں. یہ ویلفیئر اسٹیٹ کب بنے گی؟ یہ ویلفیئر اسٹیٹ اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک عام آدمی پارلیمان کا حصہ نہیں بنتا, جب تک عام آدمی کا حکومت کے اداروں میں اثر رسوخ نہیں ہوتا, جب تک حکومتیں اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی, افسران اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے. جس دن اکاؤنٹیبلٹی آ گئی اس دن آپ کو اچھی حکومت بھی نظر آئے گی, اچھی ویلفیئر اسٹیٹ بھی نظر آئے گی. دیکھنا کیا میرا اور آپ کا کیا رول ہے. آپ آواز اٹھائیں گے, آپ کو کینے میں جا کے مار دیں گے. آپ آواز اٹھائیں گے, آپ پہ 16 چاروں صوبے میں 25 پرچے کر دیں گے. تو دیکھنا جہاں سچ کہنا, سچ سنانا, سچ لکھنا جرم بن جائے, جہاں پر مافیا کے خلاف آواز اٹھانا جرم بن جائے, جہاں پر جو مقدس گائیں ہیں ان کے خلاف بات کرنا جرم ہو جائے, تو دیکھیں وہ معاشرے کبھی بھی نہیں ہے, وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں, اور ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی حقیقت میں ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے خدا نہ کرے تو ہم اس عوام کا اور اس ملک کا اور ان سیاسی پارٹیوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو بریف کیس اٹھا کر جہازوں پر بیٹھ کر نکل جائیں گے. آخر پیدا ہونے والا بچہ بھی 1.5 لاکھ کا مقروض ہے, تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب آپ پانی بھی اب خرید کر پیتے ہیں, آپ آئل خرید کر پی رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لے رہے ہیں, تو ڈیفالٹ تو کر رہے ہیں. آپ کے پاس ہے کیا؟ مینز آف پروٹیکشن کیا ہے آپ کا؟ ذرائع آمدن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو ٹریڈنگ کر رہے ہیں. آپ زرعی ملک ہیں, آپ کی آپ لوگوں سے مانگتے ہیں چاول, لوگوں سے مانگتے ہیں گندم, لوگوں سے مانگتے ہیں. آپ سے تو افغانستان اچھا ہے جس کا روپیہ مستقیم ہوتا ہے, آپ سے بنگلہ دیش اچھا ہے جس کو آپ گالی دے کے آپ نے اس کو الگ کر دیا. یہ دیکھیں نا, جب تک ایک عوامی لیڈرشپ نہیں آتی اور جب تک ایک مصنوعی لیڈرشپ کو وہ ختم نہیں کرتے, اب ہونے جا رہی تھی, آپ نے پھر اب لوگ بیچارے کیا کریں, جلسے جلوس میں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور ڈر مار کے خوفے خاموش ہو جاتے ہیں, آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. غریب آدمی کیا کرے گا؟ آپ اس کی بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہاں پہ تو اچھے خاصے طاقتور لوگوں کے خلاف ایکشن لیا گیا اور ان کو پھر کیا ہوا, ان کی پینشنیں بند کر دی گئی کہ آپ آواز کیوں اٹھاتے ہو؟ آواز اٹھانا, ڈائلاگ کرنا جرم ہے. آپ اختلاف رائے آپ کریں گے, آپ کو مار دیں گے. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ملک صاحب, ناظرین آپ ابھی دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ ملک صاحب ایک سینئر وکیل بھی ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں. ان کا کہنا بڑا اچھا ہے کہ آپ یہاں کسی بھی حکومت کے خلاف یا کسی کے خلاف کچھ بھی اگر بات کریں گے تو اس کے نتائج برے بھگتنے پڑیں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے کسی نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی. خدا حافظ.